بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھے میرے سے. الحمد لله الذي خلق الأفلاك والأرضين وآدم بين الماء والطين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا أن يجعل الله فيه خيرا كثيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الملك القدوس العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا علم ما كان وما يكون. بعد حمد و ثنا بارگاہ رب العزت کے اندر دعا ہے خالق عالم بیماروں کو صحت کلی عطا فرمائے،
اللہ رب العالمین بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ پروردگار عالم جمعۃ المبارک کی عظمت کے واسطہ اور وسیلہ سے باران رحمت اور کرم کی بارش کا نزول فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے بیوی کے حقوق اور میاں کے فرائض۔ اللہ رب العالمین سنا کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما کر اور میاں بیوی کو اپنے حقوق کو ادا کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، اسلام نے جو عورت کو عزت اور مقام دیا ہے، اسلام سے پہلے عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی مرتبہ نہیں تھا۔ آج بھی یورپ جو کہتا ہے، مسلمانوں کو الزام ٹھہراتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں عورت کا مقام نہیں، عورت کی عزت نہیں۔ اس کے نزدیک عورت کی عزت یہ ہے کہ عورت دوپٹہ اتار لے اور وہ بینکوں کے اندر بیٹھ جائے اور وہ سڑکوں پہ پھرے اور وہ بازاروں میں دوپٹہ اتار کر بغیر شوہر کے، بغیر بیٹے کے، بغیر باپ کے وہ گھومے۔ اس کے نزدیک عورت کو یہ حق ہے، یہ عورت کی عزت ہے۔ لیکن اسلام عورت کو حقوق دیتا ہے، لیکن اسلام بتاتا ہے عورت کا حق یہ نہیں ہے کہ تو وہ دوپٹہ اتار دے۔ تو اسلام نے عورت کو ایک نعمت قرار دیا ہے۔ اگر وہ بیٹی کے روپ میں ہے تو وہ رحمت بن جاتی ہے، اور اگر وہ بیوی کے روپ میں ہے تو وہ عزت بن جاتی ہے، اور اگر بیٹی کے روپ میں ہے تو وہ محبت بن جاتی ہے، اور اگر ماں کے روپ میں عورت ہے تو وہ جنت بن جاتی ہے۔ اسلام نے عورتوں کو ایک مقام دیا ہے اور عزت دی۔ آج بھی کچھ لوگ زیادہ پڑھے لکھے وہ یورپ سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا، یورپ جتنی بھی باتیں کر لے، انگریز جتنی بھی باتیں کر لے، عورت کو عزت دینے کی، حقوق کی جو مقام اور جو مرتبہ قرآن اور حدیث اور دین اسلام نے دیا ہے، وہ کوئی اور دین عورت کو عزت اور مقام نہیں دے سکتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت جو ہے یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی کو آپ بالکل سیدھا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ سیدھا کرنے کی اس کو کوشش کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ فرمایا آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، عورت کو اس کو تنبیہ کر سکتے ہیں، اس کو واعظ و نصیحت کر سکتے ہیں، لیکن آپ کہیں کہ اس کو بالکل صحیح کرنا ہے، سیدھا کرنا ہے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اور دوسری کنز المال شریف کی روایت ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت کے اندر فطری طور پر، یعنی پیدائشی طور پر اس کے اندر کم عقلی ہوتی ہے، یہ اتنی عقل مند نہیں ہوتی۔ تو فرمایا اگر کوئی وہ بات ایسی کرتی ہے جو آپ کے مزاج کے، شوہر کے مزاج کے خلاف ہے، تو فرمایا وہ خاموش ہو جائے، کیونکہ اس کی فطرت کے اندر جہالت ہے، کم عقل ہے، ناقص العقل ہے، اس نے وہ بات کرنی ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ پھر شوہر کو چاہیے وہ خاموش ہو جائے، اس کی بات کو برا نہ مانے۔ تو دوستان گرامی، دونوں طرح کی حدیث کو آپ سامنے رکھیں۔ ٹیڑھی وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اس کی بات کو برداشت کرنا چاہیے، یہ ایک بات ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب وہ شوہر کے گھر میں آتی ہے تو وہ اپنے بڑے پیارے رشتے چھوڑ کے آتی ہے، ماں باپ کے گھر میں وہ پلتی ہے، اس نے بڑے ناز اٹھائے ہوتے ہیں، بڑی محبت سے ماں باپ نے پالا ہوتا ہے، اس کا بھائیوں کے ساتھ پیار ہوتا ہے، بہنوں کے ساتھ پیار ہوتا ہے۔ تو یہ کہے کہ جی میں اس کو سیدھا کرنا ہے، یہ بڑی ناز اٹھا کے آئی ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ جو اس کا ایک مقام ہے، اس نے آپ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، جب وہ تیرے پاس آ گئی ہے تو تیرا حق بنتا ہے اس کے حقوق ادا کر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
فرمایا اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، فرمایا اگر کوئی چیز ان کے اندر ایسی ہے جو تمہیں بری لگتی ہے، اچھی نہیں لگتی، فرمایا اللہ سے امید رکھو، عَسَىٰ أَن يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو کوئی ایک اچھی عادت اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا تو کی ہے، تم اس عادت کو دیکھو۔ تو فرمایا ایک اس کی برائی کی وجہ سے، ایک اس کی اچھی عادت نہ ہونے کی وجہ سے اس کی دوسری عادتوں کو دیکھو، کوئی ایک اچھی عادت تمہیں نظر آ جائے گی۔ بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں شوہر پر واجب ہے، لازم ہے اس کی بیوی کی ایک بات کو لے کر نہ بیٹھ جائے، بلکہ اس کے اندر، کیونکہ اللہ نے خیرن کثیرہ کہا ہے، خیر نہیں کہا، خیر کہتے ہیں بلائی کو، کثیر کہتے ہیں زیادہ بلائی۔ فرمایا اگر تمہیں کوئی بات بری لگتی ہے تو اللہ نے اس کے اندر خیر کثیر رکھا ہوگا، تو اس کی وجہ سے اس کی صرف خامیوں کو نہ دیکھو، اس کی کوئی اچھائی بھی ہوگی، اگر تم اچھائی والے پہلو کو دیکھو گے تو پھر اللہ تمہارے درمیان محبت پیدا فرما دے گا۔ بیویاں سخت مزاج ہوتی ہیں، میں نے عرض کیا ہے جو وقار اسلام نے عورت کو دیا ہے وہ کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اسلام لے کر آئے تو آپ کی بیوی نے کوئی بات، آپ نے اپنی بیوی سے کوئی بات کہی تو بیوی کہنے لگی نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں جو میں کہتی ہوں یہ ٹھیک ہے۔ بحث مباحث ہوتی ہے تو اچانک عمر کے چہرے پہ جلال اور غصہ آیا، غصہ آنے کے بعد پھر آپ مسکرا پڑے۔ تو بیوی نے پوچھا کہ حضور آپ مسکرائے کیوں؟ پہلے آپ کے چہرے پہ غصہ آیا، اب آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے، مجھے بات کی سمجھ نہیں آئی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ اسلام ہے، اگر وہ دور جاہلیت ہوتا جس دور کے اندر میں تھا اور تو تھی اور تو ایسی بات کرتی تو میں تیرا کیا ہے، تیرا میں تھپڑ مار دیتا، لیکن چونکہ یہ اسلام ہے تو اسلام نے تجھے عزت عطا فرمائی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ عورت کو تھپڑ نہیں مارنا، اس کو پیار سے سمجھانا ہے۔ فرمایا غصہ پہلے آیا، دور جاہلیت کا تصور تھا، لیکن جب اسلام کو دیکھا تو کہا کہ اسلام تو کہتا ہے کہ بیوی کی بات کوئی اچھی نہ لگے تو اس کو برداشت کر لیا جائے۔ فرمایا اگر دور جاہلیت ہوتا ایسی بات کرتی، یہ تو اسلام کی بات ہے، اسلام تو دیتا ہی محبت کا درس ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں اور بڑے بزرگ ہیں، اور آپ کی بیوی جو تھی وہ سخت مزاج تھی۔ بیویاں ہوتی ہیں تو آپ کے مریدین آپ کو ملنے کے لیے آئے، دور دراز سے لوگ آئے، جب دروازہ کھٹکھٹایا تو دستک آئی، پوچھا کون؟ تو کہا کہ ہم ابو الحسن خرقانی کے مریدین ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، دروازہ کھولیں۔ تو آپ نے فرمایا، اس کی بیوی کہنے لگی تو وہ تو بڑا سخت آدمی ہے، وہ سارا دن کیا ہے وہ جنگلوں میں پھرتا ہے، گھر میں آتا نہیں ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، دروازہ میں نہیں کھولتی، جاؤ چلے جاؤ۔ وہ حیران ہوئے اور وہ پریشان ہوئے کہ اب کیا کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم چلے گئے اور ہم نے دیکھا کہ راستے میں ایک آدمی مجھے ملتا ہے، ٹھیک، تو وہ کہنے لگے کہ ابو الحسن خرقانی تو بڑا نیک آدمی ہے، وہ جنگل میں رہتا ہے، رات کو وہ واپس آ جاتا ہے، لیکن اس نے کہا اس کی بیوی کہتی ہے تو وہ تو اچھا آدمی نہیں ہے، یعنی گھر کے اندر بیوی سخت مزاج تھی تو اس کا صحیح رویہ ماحول نہیں ہے۔ تو ان کے مریدین کہتے ہیں کہ ہم چلے گئے، شام کا وقت ہوا تو ہم نے دیکھا کہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی واپس آ رہے ہیں اور شیر پہ سوار ہیں، اور میں حیران ہوا۔ تو میں نے پوچھا یہ شیر پہ سواری کیسی ہے؟ تو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کی اطاعت کرتا ہے پھر دنیا کی مخلوق اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے، میں مسکرا پڑا، میں نے کہا بیوی تو تیری بات مانتی نہیں، وہ تو تیری شکایتیں اور گلے کر رہی تھی اور تو کہتا ہے ساری مخلوق میری اطاعت کرتی ہے۔ تو اس نے کیا جملے بولے؟ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اولیاء اللہ کی سیرت کا مطالعہ بھی کیا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو مجھے مقام ملا ہے شیر پہ بیٹھنے کا، آج دیر ہو گئی اور شیر مجھے راستے میں مل گیا جنگل کے اندر، اور اس نے کہا کہ میں تجھے گھر چھوڑ کے آتا ہوں۔ فرمایا اس کی وجہ ایک ہے، میری عبادت اور ریاضت نہیں ہے، فرمایا وجہ ایک ہے کہ بیوی سخت مزاج ہے، اس کا رویہ میرے ساتھ بڑا سخت ہوتا ہے، وہ مجھ سے آگے جواب دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ اگر اس کو طلاق دے دوں نا تو یہ بیچاری رول جائے گی، بچے ہیں اجڑ جائیں گے، اس کا گھر کیا ہے برباد ہو جائے گا، میں اس کی باتوں پہ صبر کرتا ہوں، اس صبر کرنے کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام عطا فرما دیا ہے۔
تو جب بندہ اپنی بیوی کی باتوں پہ صبر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ مقام اور یہ عظمت شان عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیوی کے حقوق عطا فرمائے، فرمایا اگر وہ تمہاری نافرمان ہو جاتی ہے تو اس کا بستر الگ کر دو، اور اگر پھر بھی بات نہیں مانتی تو اس کے سے بات چیت نہ کرو، اگر پھر بھی تمہاری بات نہیں مانتی تو فرمایا پھر کیا کرو، اس کو مارو لیکن چہرے پہ نہ مارو۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ عورت کو حق دیا ہے، یہ مقام دیا ہے، یہ عزت دی ہے، یہ شان دی ہے۔ مارنا ہے، اور مارنا پھر سزا کے طور پر نہیں، سزا کا طریقہ اور ہوتا ہے، ادب سکھانے کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ استاد مارتا ہے تو سزا کے طور پر نہیں، ادب سکھانے کے لیے مارتا ہے۔ تو فرمایا اس کو ادب کے طور پر مارو اور چہرے پہ بھی نہ مارو۔ اللہ اکبر! تو یہ اسلام نے کیا ہے، اور دیکھیے سرکار کا کیسا طریقہ ہے، میرے آقا کی کیسی سنت ہے۔ ہم تو یورپ کے پیچھے چل پڑے، حضور نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ بیوی کو مارو، سمجھاؤ، چہرے پہ نہ مارو، لیکن حضور کی 11 بیویاں ہیں، کبھی فرماتی ہیں کبھی بھی ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈانٹا بھی نہیں ہے اور مارا بھی نہیں ہے۔ امت کو تعلیم دی ہے، بیوی بگڑ جائے اس کو سکھایا جائے، تعلیم دی جائے، لیکن خود کبھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو، اپنی ازواج مطہرات کو جو ہماری ماں ہیں، کبھی اللہ کے حبیب نے ان کو ڈانٹا بھی نہیں ہے اور جھڑکا بھی نہیں ہے اور مارا بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک درس ہے، یہ اسلام ایک ہمیں حق دیتا ہے کہ عورت کو درگزر کیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ دوسرا حق جو اسلام نے خامد کو دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بغض نہ رکھے، اناد نہ رکھے، حسد نہ کرے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی ایک بات آپ کو اس کی ناپسند ہے، اچھی نہیں لگتی، تو فرمایا اس کی ایک خوبی تو بھی ہے، اس خوبی کو دیکھو گے تو اللہ تمہارے درمیان محبت پیدا فرما دے گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کے ساتھ، بیوی کے ساتھ بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، اناد نہ رکھو۔ اب ہمارا رویہ کیا ہے؟ شوہر ریسٹورنٹ سے کھانا کھا کر آتا ہے اور گھر میں جب آ کر بیوی سے کہتا ہے کہ کھانا دو، اور وہ دیتی ہے تو کبھی نمک پہ اعتراض ہے، کبھی مرچ پہ اعتراض ہے، کبھی روٹی پہ اعتراض ہے۔ بھائی وہ جو سارا دن گھر میں رہتی ہے تو باہر سے کھا کر آ گیا ہے، اور اگر مرچ کم ہو گئی ہے تو کون سی قیامت آ گئی، نمک کم ہو گیا تو کون سی قیامت آ گئی، اگر روٹی جل بھی گئی ہے تو کون سی قیامت آ گئی ہے۔ اس نے کوئی جان بوجھ کر تو نہیں جلائی۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ نمک کم ہونے کی وجہ سے طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، طلاق دینی پڑ جاتی ہے۔ کاش کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھا ہوتا۔ اور حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور تب تشریف لے آتے تو جیسا کھانا ہوتا آپ کو دیا جاتا، آپ تناول فرما رہے تھے، کبھی بھی آپ نے کھانے کے اندر عیب نہیں لگایا۔ آپ کو اگر ناپسند ہے، مزاج کے مطابق نہیں ہے تو آپ اس کو رکھ دیتے، لیکن کبھی بھی آپ نے کھانے کے اندر عیب نہیں لگایا۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کسی کے مہمان بھی بنتے ہیں تو وہاں بھی عیب نکالتے ہیں کہ نمک لے کر آؤ، اس کی انسلٹ کرتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں کہ تمہارے گھر والوں کو کھانا بنانا نہیں آتا اور وہ نمک کم ہے، نمک لے کر آؤ، مرچ زیادہ ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، تو ہمارے ہاں شوہر کو اگر کھانا پسند نہیں آتا اور اس مرچ زیادہ ہو جاتی ہے، نمک زیادہ ہو جاتی ہے، تو طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن حضور تشریف لائے اور تھکے ہوئے تھے تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ کھانا لے کر آؤ۔ فرماتی ہیں کھانے میں گھر میں کوئی قسم کا سالن موجود نہیں تھا، ایک سرکہ بنا ہوا تھا، اس دور کے اندر لوگ اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ فرماتی میں ڈر رہی تھی، میرے ہاتھوں پہ کب کبھی تاری تھی کہ اگر یہ کھانا دوں، یہ سرکہ دوں، ہے بھی پرانا بنا ہوا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ناراض نہ ہو جائیں۔ اب دیکھیں کتنا ہم حضور کی سیرت سے دور ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ سرکہ دیا، اب خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے بھی سرکہ، کھانا بھی نہیں ہے، سالن بھی نہیں ہے بھی پرانا اور ہے بھی ٹھنڈا، لیکن میرے آقا نے ایک لقمہ لگایا نا۔ اب ہمارے جیسا اور آپ جیسا کوئی شوہر ہوتا تو وہ کہتا یہ تو ٹھنڈا ہے، میں نہیں کہتا لے جاؤ، میں باہر سے کھا لوں گا۔ میرے آقا نے کیا جملے فرمائے؟ فرمایا عائشہ بڑا خوبصورت کھانا بنایا ہے، یہ سیرت مصطفیٰ ہے، یہ میرے آقا کی کردار ہے، یہ میرے آقا کے اخلاق ہیں۔ فرمایا بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا مولا تیرا کرم ہے، تو نے میں نے تمام نبیوں کا تو نے سردار شوہر مجھے عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ شوہر کا ایک حق ہے کہ اس کے ساتھ بغض نہ رکھے، اس کے ساتھ کیا ہے حسد نہ کرے، اس کے ساتھ کیا ہے محبت کے ساتھ پیش آئے۔
تو ہمارے ہاں ہم جو باہر ہوتے ہیں، میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، ہم جو اگر کسی جگہ کام کرتے ہیں، اگر اس کا غصہ ہوتا ہے تو وہ بھی گھر کے اندر آ نکالتے ہیں، مزدوروں پر غصہ ہوتا ہے وہ بھی گھر کے اندر آ نکالتے ہیں، اگر دکان کے اندر کوئی کسی گاہک کے ساتھ الجھن ہو جاتی ہے تو اس کا غصہ بھی گھر آ کے نکالتے ہیں۔ سنیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک۔ ام عائشہ اور ازواج مطہرات فرماتی ہیں حضور کو بڑی بڑی باہر تکلیفیں دی جاتی، حضور کا مزاح اڑایا جاتا، پتھر مارے جاتے، لیکن جب حضور گھر کے اندر داخل ہوتے جتنی تکلیفیں ہوتی، جتنا غصہ ہوتا، جلال ہوتا، میرے آقا گھر میں جب داخل ہوتے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہوا کرتی تھی۔ کیسا طریقہ تھا! ہم جب باہر میں غصہ ہو تو ہم گھر کے اندر آتے ہیں تو بیوی کہتی ہے بچوں سے خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، تمہارا باپ آ گیا ہے، کوئی بلا آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے۔ تو میرے آقا کا طریقہ ہم نے چھوڑ دیا۔ اب عائشہ فرماتی حضور آتے چہرے پہ مسکراہٹ آتی، تو شوہر کو چاہیے گھر سے باہر جتنا غصہ ہو، تھکاوٹ ہو، جو بھی ہو، جب گھر کے اندر آئے، اپنی بیوی بچوں کے سامنے آئے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ تو یہ اسلام نے شوہر کو ایک حق دیا ہے کہ عورت کے ساتھ کیا ہے وہ بغض نہ رکھے، حسد نہ کرے، اس کے ساتھ کیا ہے وہ عداوت نہ رکھے۔ اگر کوئی چیز اس کا ناپسند بھی ہوتی ہے تو اس کو ایک زاویہ بدل لے، ناپسند ہونے کے باوجود اس کی کیا ہے اچھے ہونے کا اظہار کرے۔ اور ایک اسلام نے شوہر کو حق یہ بھی دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو وقت دے۔ اس کے بعد سارا دن ہم باہر وقت گزارتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ، یاروں کے ساتھ، رات کو جب واپس آ بھی جاتے ہیں تو پھر موبائل کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، دن کے وقت روزہ رکھتے ہیں، رات کے وقت قیام کرتے ہیں، ساری رات قیام اور دن کے وقت روزہ۔ اچھا عمل ہے۔ میرے محبوب نے بلا لیا، برگاہ رسالت میں پیشی لگ جاتی ہے، فرمایا عثمان تیری شکایت آئی ہے، کیا کرتا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ عبادت کرتا ہوں، دن کے وقت روزہ، رات کے وقت قیام، رکوع سجود۔ فرمایا کیوں کرتا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ آپ کو راضی کرتا ہوں اور اللہ کو راضی کرتا ہوں۔ داد دینی چاہیے تھی نا کہ اچھا کام ہے، عبادت ہے، دن رات عبادت۔ فرمایا یہ کیا کرتا ہے؟ تجھ پر بھی تیرا حق ہے، تیری بیوی بچوں پر بھی تیرا حق ہے، تیرے والدین کا بھی حق ہے۔ فرمایا آنکھوں کو حق دے، سویا بھی کر، اپنے ماں باپ کے پاس بھی بیٹھا کر اور اپنے بیوی کے حقوق بھی دیا کر۔ تو یہ شوہر کا حق بنتا ہے کہ گھر میں آئے تو اپنی بیوی بچوں کو کیا کرے، ان کے پاس بیٹھے اور ان کا کیا ہے حق دے، ان کے ساتھ باتیں کرے۔ تو یہ اسلام بلکہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت کے اندر ایک قانون بنایا تھا، 4 مہینے کے بعد جس فوجی کو کہیں بھیجتے آپ پیغام دیتے کہ 4 ماہ کے بعد تو نے واپس آ جانا ہے، اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ تو دوستان گرامی یہ بیوی کا حق بنتا ہے، یہ شوہر پر حق ہے کہ اپنی بیوی کے پاس وقت گزارے، اس کو ٹائم دے۔ اور ایک حق اسلام نے یہ بھی بیان کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک تو عورت پر نان و نفقہ ہے، جو اس کو ہم نے روٹی دینی ہے، اس کو کھانا دینا ہے، اس کو رہائش کا مکان دینا ہے، یہ تو لازم ہے، یہ تو واجبات میں سے ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اس کو علیحدہ بھی خرچہ دیا جائے، کیونکہ اس نے اپنے میکے بھی جانا ہے اور اس کے بھی اخراجات ہوتے ہیں، اس کا بھی دل کرتا ہے، یعنی نان و نفقہ جو واجب ہے اس کے علاوہ بھی اس کو پیسہ دیا جائے، اس کو خرچ دیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جو روپیہ اپنے غلام پر خرچ کیا جائے یہ بہت اعلیٰ ہے، اس کا فائدہ ہے اور اس کا اجر ملتا ہے۔ فرمایا اگر اللہ کے راستے میں رقم خرچ کی جائے تو یہ بھی بڑی اچھی ہے، بڑی اعلیٰ ہے اور اس کا فائدہ ہے، لیکن فرمایا سب سے بہتر وہ خرچ ہے جو آدمی اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، نان و نفقہ کے علاوہ، وہ تو واجب ہے، وہ تو دینا ہی دینا ہے۔ فرمایا بہترین خرچ وہ ہے جو شوہر اپنی کیا ہے بیوی پر، اپنے بچوں پر کیا خرچ کرتا ہے۔ تو دوستان گرامی تو یہ بیوی کا کیا ہے حق بنتا ہے کہ اس کو کیا کیا جائے، مال و دولت دی جائے۔ ہاں بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے اگر شوہر اپنی بیوی پر خرچ نہیں کرتا، اس پر دلیل بھی موجود ہے، حضرت غالباً ہندہ حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں اور کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا شوہر مجھے خرچ نہیں دیتا، نان و نفقہ نہیں دیتا اور مجھے پتہ ہے کہ وہ پیسے کہاں رکھتا ہے۔ فرمایا لے سکتی ہو، تمہارا حق ہے۔ تو اگر شوہر خرچ نہ بھی کرے تو عورت کو حق بنتا ہے اس کے ساتھ کیا ہے لے سکتی ہے۔ اور ایک حق میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ عورت کے ساتھ شوہر حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، محبت کے ساتھ پیش آئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا اونٹ گم ہو گیا اور میں پریشان تھی، عرب کے اندر اونٹ اس وقت مشہور ہوا کرتے تھے، تو فرماتی میں پریشانے کے عالم میں تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھر میں لے آئے، اور یہ ہماری ماں ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی زوجہ محترمہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں رو رہی تھی،
اب میرے آقا نے ابھی سبب نہیں پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو، میرے آقا نے وہ اپنی چادر جس کی رب قسمیں اٹھاتا ہے، یا ایھا المزمل، اے مزمل کی چادر والے، یا ایھا المدثر، میرے آقا نے اس چادر کو اتارا اور اس چادر کے ساتھ حضرت صفیہ کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اب دیکھیں اگر شوہر گھر سے باہر سے واپس آئے، بیوی کسی وجہ سے پریشان ہو اور اس کا اگر یہ انداز ہو اپنی بیوی کے آنسو صاف کر لے تو محبت پیدا ہوگی کہ نہیں؟ بے شک وہ سخت مزاج کی بھی ہو لیکن شوہر یہ انداز اپنائے گا تو محبت پیدا ہو جائے گی کہ گھر باہر سے کام کاج کر کے آیا ہے پھر بھی اس کو میرا خیال ہے، میرے دکھ درد کے اندر شریک ہو رہا ہے۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں پھر حضور نے ایسی باتیں کی میٹھی، ایسی پیاری باتیں کی کہ مجھے اونٹ کی فکر بھی ختم ہو گئی کہ اونٹ گم ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسا طریقہ ہے میرے سرکار کا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں سب سے کم عمر کی جو حضور کی زوجہ محترمہ ہے، ہماری ماں ہے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور بہت سارے احکامات جو خواتین کے متعلق ہیں وہ اماں عائشہ کے ذریعے ہم تک پہنچے اور ہماری ماؤں بیٹیوں بہنوں تک پہنچے ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن چونکہ میں چھوٹی تھی اور لاڈ والی تھی تو بہت ساری بچیاں میرے گھر میں یعنی حضور کے گھر میں آ جاتی اور میرے ساتھ کھیلتی، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا سرکار جس وقت میں آپ کے آنے کا نہیں ہوتا تھا آپ اس وقت تشریف لے آتے اور وہ چھوٹی بچیاں میرے ساتھ کھیل رہی ہوتی تو وہ چھپ جاتی۔ اللہ اکبر، اور چھپتی کیا، جس آنکھ سے رب بھی نہیں چھپا، جس نے رب کو بھی دیکھ لیا وہ بچیاں آپ سے کیسے اوجھل ہو جاتی۔ فرماتی وہ چھپ جاتی، اور حضور کا کیسا انداز تھا، کیسی محبت تھی۔ آج ہمارے گھر میں اگر ہماری بیوی کے پاس اگر کوئی عورت آ جاتی ہے تو ہمیں بھی ایک محبت والا لہجہ اپنانا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ حضور پھر کیا کرتے، بچیاں چھپ جاتی اور ایک ایک بچی کو حضور پکڑ کر حضرت عائشہ کے پاس لے کر آتے۔ فرماتے حضور یہ عائشہ یہ تمہاری سہیلی، یہ جہاں چھپی تھی، یہ جہاں چھپی تھی۔ یہ انداز محبت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن میں حضور کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور حبشی بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ نیزہ بازی کھیل رہے تھے گھر کے سامنے، اور میرے آقا نے کیا کیا، فرمایا عائشہ ادھر آؤ۔ فرماتی میں حضور کے پاس آ گئی، حضور نے اپنی بغل مبارک میں مجھے لے لیا اور فرمایا وہ دیکھو چھوٹے بچے وہ نیزہ بازی کھیل رہے ہیں۔ فرماتی میں دیکھتی رہی اور حضور میری، حالانکہ حضور کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک وقت قیمتی ہے، صحابہ در رسول پہ منتظر کھڑے ہیں کہ حضور باہر آئیں اور ہمیں قیمتی باتیں بتائیں، لیکن حضور، حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور میں دیکھتی رہی، مجھے کیف آ گیا لیکن حضور میری خاطر وہاں کھڑے رہے اور میں گیم کو دیکھتی رہی۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور اور میں آ رہے تھے تو حضور نے کہا عائشہ آج مقابلہ نہیں کرتے دوڑ کا، اکیلے ہوں گے تو، اور یہ مستند روایت ہے، تو ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں دوڑ لگاتے ہیں۔ حضور کی کیا تعلیم ہے۔ اب دیکھیں آج کے دور کے اندر اگر کوئی نوجوان گھر کے اندر کام کاج کر لیتا ہے نا، وہ برتن صاف کر لیتا ہے، جھاڑو لگا دیتا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رن مرید کہتے ہیں۔ بھائی اگر تو گھر کے کام کرتا ہے، اگر تو کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ تو رن مرید ہے، تو کہتا رہے، تو کہے بھائی میں محمد مصطفیٰ کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ یار نبیوں کے سردار سے کوئی اعلیٰ شخصیت ہے، حضور نے اپنے ہاتھ کے ساتھ جھاڑو لگایا ہے، گھر کے کام کاج کیے ہیں، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیا ہے مل کر کام کیا ہے۔ یہ حضور کی سنت ہے، یہ ران مریدی نہیں ہے۔ جو یہ جملے کہتا ہے وہ دین کا مذاق اڑا رہا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کے ساتھ میں دوڑ لگا رہی ہوں، اب بیاباں ہے حضور اور میں دوڑ رہے ہیں۔ اب یہ رویہ شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ گھر کے اندر ہونا چاہیے، گھر کے اندر دوڑ لگا سکتے ہیں، جائز عمل ہے۔ فرماتی ہیں کہ چونکہ میں کمزور تھی، دبلی پتلی تھی، تو میں حضور سے آگے نکل گئی اور حضور پیچھے رہ گئے۔ فرماتے پھر ایک وقت ایسا آیا، پھر حضور میرے ساتھ ہے، فرمایا عائشہ دوڑ لگا لیتے ہیں، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ لگا لیتے ہیں، تو فرماتے ہیں اس وقت میں آگے نکل گئی تھی اور اب حضور کیا آگے نکل گئے، اور حضور نے اس بات کو یاد کیا، فرمایا یہ عائشہ اس دوڑ کا بدلہ ہے، اس وقت تم آگے نکل گئی تھی، اب میں اب آگے نکل گیا ہوں۔ یہ حضور کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک تھا، پیار تھا، محبت تھی۔ گرامی قدر احباب، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سفر سے واپس آئے اور سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میرے آقا نے پانی طلب کیا۔ شوہر جیسے کہ آتا ہے اور بیوی پانی پیش کرتی ہے، وہ پانی پیتا ہے، لیکن کیا انداز تھا، کیا محبت تھی، تعلیم امت کے لیے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں اما عائشہ صدیقہ پانی پیش کرتی ہیں، حضور نے اس پیالے کو اٹھایا، اور بلکہ اما عائشہ صدیقہ پانی پی رہی تھی، حضور نے اس پیالے کو اٹھایا اور پینے لگے تو روک دیا اور فرمایا عائشہ یہ بتاؤ کہ تم نے اپنا منہ کہاں رکھا تھا۔
اب دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بیویاں بات نہیں مانتی، ہمارے ساتھ مطالبہ کرتی ہیں، جھگڑا کرتی ہیں، ذرا حضور کی سیرت کو اپنائیں۔ آپ رسماً بھی یہ جملے کہہ دیں کہ آپ نے کس برتن میں کھانا کھایا ہے، کہاں سے کھایا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہم نے یورپ کو اپنایا، ہم نے یورپ کے طریقوں پہ چلے، ہم نے حضور کی سیرت کو بھلا دیا، تو گھر کے اندر اختلافات تو ہونے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ تم بتاؤ تم نے کس جگہ پہ منہ رکھا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی یا رسول اللہ میں نے یہاں منہ رکھا تھا، تو میرے آقا نے وہیں پہ اپنے ہونٹ لگائے اور پانی نوش فرما لیا۔ اور حضرت عائشہ جب صحابیات کو صحابہ کو حدیثیں سناتی تو رویا کرتی تھی کہ میرے کتنے بخت ہیں اور کتنے میرے کیا مقدر ہیں کہ اللہ نے مجھے شوہر وہ عطا فرمایا ہے جو تمام نبیوں کا سردار شوہر ہے۔ تو گرامی قدر احباب، میرے آقا کیا انداز تھا، یہ میاں بیوی کے حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ میرے آقا جب واپس آتے نا گھر سے باہر تو فرماتے یا حمیرہ، اما عائشہ صدیقہ کا نام تو عائشہ ہے لیکن میرے آقا ایک لقب دیتے یا حمیرہ، اے سرخ رنگ والی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں خوش ہو جاتی جب مجھے حضور لقب سے پکارا کرتے تھے، تو حضور نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ جو محبت والا لہجہ بنایا ہے وہ تعلیم امت کے لیے اپنایا ہے تاکہ میرے بعد والے امت کے لیے مشکلات نہ بنے۔ اور ایک حق شوہر کا یہ بھی ہے، یاد رکھیے گا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آگ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اہل کو، اپنی گھر والیوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ دیکھیں اگر بیوی کھانا نہیں بناتی تو آپ اور میں ناراض ہوتے ہیں، اگر وہ چائے ہمارے لیے ٹائم پر نہیں بناتی تو آپ اور میں ناراض ہوتے ہیں، اور چائے نہیں پیتے ہم کہتے ہیں باہر سے پی لیں، باہر سے کھا لیں گے۔ لیکن اگر بیوی نماز نہ پڑھے تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ اس سے ناراض ہو جائے، اس پر سختی کریں، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ۔ صرف اپنے لیے نہیں کہا بلکہ کہا اپنی اہل کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ۔ اس کو نماز کا کیا حکم دو، حدیث میں آتا ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کو بیان کیا ہے۔ اب فرماتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میاں گناہ گار ہوتا ہے، بیوی نیک ہوتی ہے، بیوی کی وجہ سے اللہ شوہر کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ بعض اوقات بیوی گناہ گار ہوتی ہے، شوہر نیک ہوتا ہے، تو پھر اللہ اس بیوی شوہر کی وجہ سے بیوی کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو شوہر کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنی بیوی کو جگائے نماز کے لیے، جس طرح کھانا کے لیے ہم اس پر پابندی کرتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، روٹی کے لیے ناراض ہو جاتے ہیں، تو کم از کم ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم نماز کے لیے بھی اس پر سختی کریں۔ اگر نہ مانے تو اس سے الگ ہو جائیں، اگر پھر بھی نہ مانے تو اس سے مزید سختی کریں، ایک دن کیا ہوگا وہ آپ کی بات کو مان لے گی۔ تو یہ شوہر کے بیوی پر کیا حقوق ہیں، یہ آج کا یہ ٹاپک تھا، یہ عنوان تھا، یہ موضوع تھا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری مسئلہ سمجھ لیں، میاں بیوی کے حقوق کی بات ہے، بعض اوقات طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، تو یاد رکھیے گا جو طریقہ ہمیں اسلام نے دیا ہے اس کو اپنانا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے تم ایک طلاق دو، یعنی وہ ایام جو عورت کو جس انجام کے اندر خون نہیں آتا، حیض نہیں آتا، باقی کے دنوں میں ایک طلاق دو، اور پھر اگر دینی بھی ہے نہیں بنتی تو پھر دوسرا مہینہ جب آئے طہر کے ایام پھر دو، پھر بھی نہیں بنتی تو پھر تیسرا مہینہ آئے طہر کے ایام تو اس وقت کا طلاق دو۔ اب دیکھیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا، دین سے ناواقف ہیں، علماء کے ساتھ ہمارا تعلق کم ہے، علماء کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کم ہے، ہم ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے جاتے ہیں اور پھر علماء کے پاس دوڑتے ہیں اب کیا کیا جائے۔ تو یاد رکھیے گا دین کی آگاہی ضروری ہے۔ طلاق دینے کا جو سنت طریقہ ہے وہ کیا؟ ایک طلاق دیں، کیونکہ جب بندہ ایک طلاق دے گا، 1 مہینہ انتظار کرے گا، اپنی بیوی سے جدا رہے گا تو اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی کہ بیوی بچوں سے جدا رہنا کتنا مشکل ہے۔ یہ اسلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، اگر اسلام کے طریقے کے مطابق چلیں گے تو آسانیاں پیدا ہوگی۔ اگر اسلام کو چھوڑ دیں گے یک وقت غصے میں 3 طلاقیں دیں گے، پھر کہیں گے جی غصہ تھا، کیا ہے میں غصے میں تھا، تو یاد رکھیے گا طلاق غصے میں بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اسلام پہ طریقے پہ چلیں گے تو آسانیاں پیدا ہوگی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا یا الحمدللہ رب العالمین۔ بیٹھ جاؤ۔
الحمد لله الذي خلق الأفلاك والأرضين وآدم بين الماء والطين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا أن يجعل الله فيه خيرا كثيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الملك القدوس العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا علم ما كان وما يكون بعد حمد و ثنا بارگاہ رب العزت کے اندر دعا ہے اللہ کے عالم بیماروں کو صحت کلی عطا فرمائے، اللہ رب العالمین بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، پروردگار عالم جمعۃ المبارک کی عظمت کے واسطہ اور وسیلہ سے باران رحمت اور کرم کی بارش کا نزول فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے بیوی کے حقوق اور میاں کے فرائض۔ اللہ رب العالمین سنا کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما کر
اور میاں بیوی کو اپنے حقوق کو ادا کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، اسلام نے جو عورت کو عزت اور مقام دیا ہے، اسلام سے پہلے عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی مرتبہ نہیں تھا۔ آج بھی یورپ جو کہتا ہے، مسلمانوں کو الزام ٹھہراتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں عورت کا مقام نہیں، عورت کی عزت نہیں، اس کے نزدیک عورت کی عزت یہ ہے کہ عورت دوپٹہ اتار لے اور وہ بینکوں کے اندر بیٹھ جائے اور وہ سڑکوں پہ پھرے اور وہ بازاروں میں دوپٹہ اتار کر بغیر شوہر کے، بغیر بیٹے کے، بغیر باپ کے وہ گھومے۔ اس کے نزدیک عورت کو یہ حق ہے، یہ عورت کی عزت ہے۔ لیکن اسلام عورت کو حقوق دیتا ہے، لیکن اسلام بتاتا ہے عورت کا حق یہ نہیں ہے کہ تو وہ دوپٹہ اتار دے۔ تو اسلام نے عورت کو ایک نعمت قرار دیا ہے۔ اگر وہ بیٹی کے روپ میں ہے تو وہ رحمت بن جاتی ہے، اور اگر وہ بیوی کے روپ میں ہے تو وہ عزت بن جاتی ہے، اور اگر بیٹی کے روپ میں ہے تو وہ محبت بن جاتی ہے، اور اگر ماں کے روپ میں عورت ہے تو وہ جنت بن جاتی ہے۔ اسلام نے عورت کو ایک مقام دیا ہے اور عزت دی۔ آج بھی کچھ لوگ زیادہ پڑھے لکھے وہ یورپ سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا، یورپ جتنی بھی باتیں کر لے، انگریز جتنی بھی باتیں کر لے، عورت کو عزت دینے کی، حقوق کی جو مقام اور جو مرتبہ قرآن اور حدیث اور دین اسلام نے دیا ہے، وہ کوئی اور دین عورت کو عزت اور مقام نہیں دے سکتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت جو ہے یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی کو آپ بالکل سیدھا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ سیدھا کرنے کی اس کو کوشش کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ فرمایا آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، عورت کو اس کو تنبیہ کر سکتے ہیں، اس کو واضح و نصیحت کر سکتے ہیں، لیکن آپ کہیں کہ اس کو بالکل صحیح کرنا ہے، سیدھا کرنا ہے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اور دوسری کنز المال شریف کی روایت ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت کے اندر فطری طور پر، یعنی پیدائشی طور پر اس کے اندر کم عقلی ہوتی ہے، یہ اتنی عقل مند نہیں ہوتی۔ تو فرمایا اگر کوئی وہ بات کیسی کرتی ہے جو آپ کے مزاج کے، شوہر کے مزاج کے خلاف ہے، تو فرمایا وہ خاموش ہو جائے، کیونکہ اس کی فطرت کے اندر جہالت ہے، کم عقل ہے، ناقص العقل ہے، اس نے وہ بات کرنی ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ پھر شوہر کو چاہیے وہ خاموش ہو جائے، اس کی بات کو برا نہ مانے۔ تو دوستان گرامی، دونوں طرح کی حدیث کو آپ سامنے رکھیں، ٹیڑھی وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اس کی بات کو برداشت کرنا چاہیے، یہ ایک بات ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب وہ شوہر کے گھر میں آتی ہے تو وہ اپنے بڑے پیارے رشتے چھوڑ کے آتی ہے، ماں باپ کے گھر میں وہ پلتی ہے، اس نے بڑے ناز اٹھائے ہوتے ہیں، بڑی محبت سے ماں باپ نے پالا ہوتا ہے، اس کا بھائیوں کے ساتھ پیار ہوتا ہے، بہنوں کے ساتھ پیار ہوتا ہے۔ تو یہ کہے کہ جی میں اس کو سیدھا کرنا ہے، یہ بڑی ناز اٹھا کے آئی ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ جو اس کا ایک مقام ہے، اس نے آپ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، جب وہ تیرے پاس آ گئی ہے تو تیرا حق بنتا ہے اس کے حقوق ادا کر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، فرمایا اگر کوئی چیز ان کے اندر ایسی ہے جو تمہیں بری لگتی ہے، اچھی نہیں لگتی، فرمایا اللہ سے امید رکھو عَسَىٰ أَن يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو کوئی ایک اچھی عادت اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا تو کی ہے، تم اس عادت کو دیکھو۔ تو فرمایا ایک اس کی برائی کی وجہ سے، ایک اس کی اچھی عادت نہ ہونے کی وجہ سے اس کی دوسری عادتوں کو دیکھو، کوئی ایک اچھی عادت تمہیں نظر آ جائے گی۔ بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں شوہر پر واجب ہے، لازم ہے، اس کی بیوی کی ایک بات کو لے کر نہ بیٹھ جائے،
بلکہ اس کے اندر کیونکہ اللہ نے خیرن کثیرہ کہا ہے، خیر نہیں کہا، خیر کہتے ہیں بلائی کو، کثیر کہتے ہیں زیادہ بلائی۔ فرمایا اگر تمہیں کوئی بات بری لگتی ہے تو اللہ نے اس کے اندر خیر کثیر رکھا ہوگا، تو اس کی وجہ سے اس کی صرف خامیوں کو نہ دیکھو، اس کی کوئی اچھائی بھی ہوگی۔ اگر تم اچھائی والے پہلو کو دیکھو گے تو پھر اللہ تمہارے درمیان محبت پیدا فرما دے گا۔ بیویاں سخت مزاج ہوتی ہیں، میں نے عرض کیا ہے جو وقار اسلام نے عورت کو دیا ہے وہ کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اسلام لے کر آئے تو آپ کی بیوی نے کوئی بات، آپ نے اپنی بیوی سے کوئی بات کہی تو بیوی کہنے لگی نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں جو میں کہتی ہوں یہ ٹھیک ہے۔ بحث مباحث ہوتی ہے تو اچانک عمر کے چہرے پہ جلال اور غصہ آیا۔ غصہ آنے کے بعد پھر آپ مسکرا پڑے۔ تو بیوی نے پوچھا کہ حضور آپ مسکرائے کیوں؟ پہلے آپ کے چہرے پہ غصہ آیا، اب آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے، مجھے بات کی سمجھ نہیں آئی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ اسلام ہے۔ اگر وہ دور جاہلیت ہوتا جس دور کے اندر میں تھا اور تو تھی اور تو ایسی بات کرتی تو میں تیرا کیا ہے، تیرا میں تھپڑ مار دیتا، لیکن چونکہ یہ اسلام ہے تو اسلام نے تجھے عزت عطا فرمائی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ عورت کو تھپڑ نہیں مارنا، اس کو پیار سے سمجھانا ہے۔ فرمایا غصہ پہلے آیا، دور جہلیت کا تصور تھا، لیکن جب اسلام کو دیکھا تو کہا کہ اسلام تو کہتا ہے کہ بیوی کی بات کوئی اچھی نہ لگے تو اس کو برداشت کر لیا جائے۔ فرمایا اگر دور جہلیت ہوتا ایسی بات کرتی، یہ تو اسلام کی بات ہے، اسلام تو دیتا ہی محبت کا درس ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں اور بڑے بزرگ ہیں، اور آپ کی بیوی جو تھی وہ سخت مزاج تھی۔ بیویاں ہوتی ہیں تو آپ کے مریدین آپ کو ملنے کے لیے آئے، دور دراز سے لوگ آئے۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو دستک آئی، پوچھا کون؟ تو کہا کہ ہم ابو الحسن خرقانی کے مرید ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، دروازہ کھولیں۔ تو آپ نے فرمایا، اس کی بیوی کہنے لگی تو وہ تو بڑا سخت آدمی ہے، وہ سارا دن کیا ہے وہ جنگلوں میں پھرتا ہے، گھر میں آتا نہیں ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، دروازہ میں نہیں کھولتی، جاؤ چلے جاؤ۔ وہ حیران ہوئے اور وہ پریشان ہوئے کہ اب کیا کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم چلے گئے اور ہم نے دیکھا کہ راستے میں ایک آدمی مجھے ملتا ہے، ٹھیک، تو وہ کہنے لگے کہ ابو الحسن خرقانی تو بڑا نیک آدمی ہے، وہ جنگل میں رہتا ہے، رات کو وہ واپس آ جاتا ہے، لیکن اس نے کہا اس کی بیوی کہتی ہے تو وہ تو اچھا آدمی نہیں ہے۔ یعنی گھر کے اندر بیوی سخت مزاج تھی تو اس کا صحیح رویہ ماحول نہیں ہے۔ تو ان کے مریدین کہتے ہیں کہ ہم چلے گئے، شام کا وقت ہوا تو ہم نے دیکھا کہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی واپس آ رہے ہیں اور شیر پہ سوار ہیں، اور میں حیران ہوا۔ تو میں نے پوچھا یہ شیر پہ سواری کیسی ہے؟ تو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کی اطاعت کرتا ہے پھر دنیا کی مخلوق اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے، میں مسکرا پڑا، میں نے کہا بیوی تو تیری بات مانتی نہیں، وہ تو تیری شکایتیں اور گلے کر رہی تھی اور تو کہتا ہے ساری مخلوق میری اطاعت کرتی ہے۔ تو اس نے کیا جملے بولے۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اولیاء اللہ کی سیرت کا مطالعہ بھی کیا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو مجھے مقام ملا ہے شیر پہ بیٹھنے کا، آج دیر ہو گئی اور شیر مجھے راستے میں مل گیا جنگل کے اندر، اور اس نے کہا کہ میں تجھے گھر چھوڑ کے آتا ہوں۔ فرمایا اس کی وجہ ایک ہے، میری عبادت اور ریاضت نہیں ہے۔ فرمایا وجہ ایک ہے کہ بیوی سخت مزاج ہے، اس کا رویہ میرے ساتھ بڑا سخت ہوتا ہے، وہ مجھ سے آگے جواب دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ اگر اس کو طلاق دے دوں نا تو یہ بیچاری رول جائے گی، بچے ہیں اجڑ جائیں گے، اس کا گھر کیا ہے برباد ہو جائے گا۔ میں اس کی باتوں پہ صبر کرتا ہوں، اس صبر کرنے کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام عطا فرما دیا ہے۔ تو جب بندہ اپنی بیوی کی باتوں پہ صبر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ مقام اور یہ عظمت شان عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیوی کے حقوق عطا فرمائے، فرمایا اگر وہ تمہاری نافرمان ہو جاتی ہے تو اس کا بستر الگ کر دو، اور اگر پھر بھی بات نہیں مانتی تو اس کے سے بات چیت نہ کرو، اگر پھر بھی تمہاری بات نہیں مانتی تو فرمایا پھر کیا کرو، اس کو مارو لیکن چہرے پہ نہ مارو۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ عورت کو حق دیا ہے، یہ مقام دیا ہے، یہ عزت دی ہے، یہ شان دی ہے۔ مارنا ہے اور مارنا پھر سزا کے طور پر نہیں، سزا کا طریقہ اور ہوتا ہے، ادب سکھانے کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ استاد مارتا ہے تو سزا کے طور پر نہیں، ادب سکھانے کے لیے مارتا ہے۔ تو فرمایا اس کو ادب کے طور پر مارو اور چہرے پہ بھی نہ مارو۔
اللہ اکبر۔ تو یہ اسلام نے کیا ہے، اور دیکھیے سرکار کا کیسا طریقہ ہے، میرے آقا کی کیسی سنت ہے۔ ہم تو یورپ کے پیچھے چل پڑے، حضور نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ بیوی کو مارو، سمجھاؤ، چہرے پہ نہ مارو، لیکن حضور کی 11 بیویاں ہیں، کبھی فرماتی ہیں کبھی بھی ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈانٹا بھی نہیں ہے اور مارا بھی نہیں ہے۔ امت کو تعلیم دی ہے، بیوی بگڑ جائے اس کو سکھایا جائے، تعلیم دی جائے، لیکن خود کبھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو، اپنی ازواج مطہرات کو جو ہماری ماں ہیں، کبھی اللہ کے حبیب نے ان کو ڈانٹا بھی نہیں ہے اور جھڑکا بھی نہیں ہے اور مارا بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک درس ہے، یہ اسلام ایک ہمیں حق دیتا ہے کہ عورت کو درگزر کیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ دوسرا حق جو اسلام نے خامد کو دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بغض نہ رکھے، اناد نہ رکھے، حسد نہ کرے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی ایک بات آپ کو اس کی ناپسند ہے، اچھی نہیں لگتی، تو فرمایا اس کی ایک خوبی تو بھی ہے، اس خوبی کو دیکھو گے تو اللہ تمہارے درمیان محبت پیدا فرما دے گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کے ساتھ، بیوی کے ساتھ بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، اناد نہ رکھو۔ اب ہمارا رویہ کیا ہے؟ شوہر ریسٹورنٹ سے کھانا کھا کر آتا ہے اور گھر میں جب آ کر بیوی سے کہتا ہے کہ کھانا دو، اور وہ دیتی ہے تو کبھی نمک پہ اعتراض ہے، کبھی مرچ پہ اعتراض ہے، کبھی روٹی پہ اعتراض ہے۔ بھائی وہ جو سارا دن گھر میں رہتی ہے، تو باہر سے کھا کر آ گیا ہے، اور اگر مرچ کم ہو گئی ہے تو کون سی قیامت آ گئی، نمک کم ہو گیا تو کون سی قیامت آ گئی، اگر روٹی جل بھی گئی ہے تو کون سی قیامت آ گئی ہے۔ اس نے کوئی جان بوجھ کر تو نہیں جلائی۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ نمک کم ہونے کی وجہ سے طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، طلاق دینی پڑ جاتی ہے۔ کاش کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھا ہوتا۔ اور حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور تب تشریف لے آتے تو جیسا کھانا ہوتا آپ کو دیا جاتا، آپ تناول فرما رہے تھے۔ کبھی بھی آپ نے کھانے کے اندر عیب نہیں لگایا۔ آپ کو اگر ناپسند ہے، مزاج کے مطابق نہیں ہے تو آپ اس کو رکھ دیتے، لیکن کبھی بھی آپ نے کھانے کے اندر عیب نہیں لگایا۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کسی کے مہمان بھی بنتے ہیں تو وہاں بھی عیب نکالتے ہیں کہ نمک لے کر آؤ، اس کی انسلٹ کرتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں کہ تمہارے گھر والوں کو کھانا بنانا نہیں آتا، اور وہ نمک کم ہے، نمک لے کر آؤ، مرچ زیادہ ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تو ہمارے ہاں شوہر کو اگر کھانا پسند نہیں آتا اور اس مرچ زیادہ ہو جاتی ہے، نمک زیادہ ہو جاتی ہے، تو طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن حضور تشریف لائے اور تھکے ہوئے تھے، تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ کھانا لے کر آؤ۔ فرماتی ہیں کھانے میں گھر میں کوئی قسم کا سالن موجود نہیں تھا، ایک سرکہ بنا ہوا تھا، اس دور کے اندر لوگ اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ فرماتی میں ڈر رہی تھی، میرے ہاتھوں پہ کب کبھی تاری تھی کہ اگر یہ کھانا دوں، یہ سرکہ دوں، ہے بھی پرانا بنا ہوا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ناراض نہ ہو جائیں۔ اب دیکھیں کتنا ہم حضور کی سیرت سے دور ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ سرکہ دیا، اب خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے بھی سرکہ، کھانا بھی نہیں ہے، سالن بھی نہیں ہے بھی پرانا اور ہے بھی ٹھنڈا، لیکن میرے آقا نے ایک لقمہ لگایا نا۔ اب ہمارے جیسا اور آپ جیسا کوئی شوہر ہوتا تو وہ کہتا یہ تو ٹھنڈا ہے، میں نہیں کہتا لے جاؤ، میں باہر سے کھا لوں گا۔ میرے آقا نے کیا جملے فرمایا عائشہ بڑا خوبصورت کھانا بنایا ہے۔ یہ سیرت مصطفیٰ ہے، یہ میرے آقا کی کردار ہے، یہ میرے آقا کے اخلاق ہیں۔ فرمایا بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا مولا تیرا کرم ہے، تو نے میں نے تمام نبیوں کا تو نے سردار شوہر مجھے عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ شوہر کا ایک حق ہے کہ اس کے ساتھ بغض نہ رکھے، اس کے ساتھ کیا ہے حسد نہ کرے، اس کے ساتھ کیا ہے محبت کے ساتھ پیش آئے۔ تو ہمارے ہاں ہم جو باہر ہوتے ہیں، میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، ہم جو اگر کسی جگہ کام کرتے ہیں، اگر اس کا غصہ ہوتا ہے تو وہ بھی گھر کے اندر آ نکالتے ہیں، مزدوروں پر غصہ ہوتا ہے وہ بھی گھر کے اندر آ نکالتے ہیں، اگر دکان کے اندر کوئی کسی گاہک کے ساتھ الجھن ہو جاتی ہے تو اس کا غصہ بھی گھر آ کے نکالتے ہیں۔ سنیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک۔ ام عائشہ اور ازواج مطہرات فرماتی ہیں حضور کو بڑی بڑی باہر تکلیفیں دی جاتی، حضور کا مزاح اڑایا جاتا، پتھر مارے جاتے، لیکن جب حضور گھر کے اندر داخل ہوتے جتنی تکلیفیں ہوتی، جتنا غصہ ہوتا، جلال ہوتا، میرے آقا گھر میں جب داخل ہوتے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہوا کرتی تھی۔ کیسا طریقہ تھا! ہم جب باہر میں غصہ ہو تو ہم گھر کے اندر آتے ہیں تو بیوی کہتی ہے بچوں سے خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، تمہارا باپ آ گیا ہے، کوئی بلا آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے۔ تو میرے آقا کا طریقہ ہم نے چھوڑ دیا۔ اب عائشہ فرماتی حضور آتے چہرے پہ مسکراہٹ آتی، تو شوہر کو چاہیے
گھر سے باہر جتنا غصہ ہو، تھکاوٹ ہو، جو بھی ہو، جب گھر کے اندر آئے، اپنی بیوی بچوں کے سامنے آئے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ تو یہ اسلام نے شوہر کو ایک حق دیا ہے کہ عورت کے ساتھ کیا ہے وہ بغض نہ رکھے، حسد نہ کرے، اس کے ساتھ کیا ہے وہ عداوت نہ رکھے۔ اگر کوئی چیز اس کا ناپسند بھی ہوتی ہے تو اس کو ایک زاویہ بدل لے، ناپسند ہونے کے باوجود اس کی کیا ہے اچھے ہونے کا اظہار کرے۔ اور ایک اسلام نے شوہر کو حق یہ بھی دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو وقت دے۔ اس کے بعد سارا دن ہم باہر وقت گزارتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ، یاروں کے ساتھ، رات کو جب واپس آ بھی جاتے ہیں تو پھر موبائل کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، دن کے وقت روزہ رکھتے ہیں، رات کے وقت قیام کرتے ہیں، ساری رات قیام اور دن کے وقت روزہ۔ اچھا عمل ہے۔ میرے محبوب نے بلا لیا، برگاہ رسالت میں پیشی لگ جاتی ہے۔ فرمایا عثمان تیری شکایت آئی ہے، کیا کرتا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ عبادت کرتا ہوں، دن کے وقت روزہ، رات کے وقت قیام، رکوع سجود۔ فرمایا کیوں کرتا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ آپ کو راضی کرتا ہوں اور اللہ کو راضی کرتا ہوں۔ داد دینی چاہیے تھی نا کہ اچھا کام ہے، عبادت ہے، دن رات عبادت۔ فرمایا یہ کیا کرتا ہے؟ تجھ پر بھی تیرا حق ہے، تیری بیوی بچوں پر بھی تیرا حق ہے، تیرے والدین کا بھی حق ہے۔ فرمایا آنکھوں کو حق دے، سویا بھی کر، اپنے ماں باپ کے پاس بھی بیٹھا کر اور اپنے بیوی کے حقوق بھی دیا کر۔ تو یہ شوہر کا حق بنتا ہے کہ گھر میں آئے تو اپنی بیوی بچوں کو کیا کرے، ان کے پاس بیٹھے اور ان کا کیا ہے حق دے، ان کے ساتھ باتیں کرے۔ تو یہ اسلام بلکہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت کے اندر ایک قانون بنایا تھا، 4 مہینے کے بعد جس فوجی کو کہیں بھیجتے آپ پیغام دیتے کہ 4 ماہ کے بعد تو نے واپس آ جانا ہے، اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ تو دوستان گرامی یہ بیوی کا حق بنتا ہے، یہ شوہر پر حق ہے کہ اپنی بیوی کے پاس وقت گزارے، اس کو ٹائم دے۔ اور ایک حق اسلام نے یہ بھی بیان کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک تو عورت پر نان و نفقہ ہے، جو اس کو ہم نے روٹی دینی ہے، اس کو کھانا دینا ہے، اس کو رہائش کا مکان دینا ہے، یہ تو لازم ہے، یہ تو واجبات میں سے ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اس کو علیحدہ بھی خرچہ دیا جائے، کیونکہ اس نے اپنے میکے بھی جانا ہے اور اس کے بھی اخراجات ہوتے ہیں، اس کا بھی دل کرتا ہے، یعنی نان و نفقہ جو واجب ہے اس کے علاوہ بھی اس کو پیسہ دیا جائے، اس کو خرچ دیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جو روپیہ اپنے غلام پر خرچ کیا جائے یہ بہت اعلیٰ ہے، اس کا فائدہ ہے اور اس کا اجر ملتا ہے۔ فرمایا اگر اللہ کے راستے میں رقم خرچ کی جائے تو یہ بھی بڑی اچھی ہے، بڑی اعلیٰ ہے اور اس کا فائدہ ہے۔ لیکن فرمایا سب سے بہتر وہ خرچ ہے جو آدمی اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، نان و نفقہ کے علاوہ، وہ تو واجب ہے، وہ تو دینا ہی دینا ہے۔ فرمایا بہترین خرچ وہ ہے جو شوہر اپنی کیا ہے بیوی پر، اپنے بچوں پر کیا خرچ کرتا ہے۔ تو دوستان گرامی تو یہ بیوی کا کیا ہے حق بنتا ہے کہ اس کو کیا کیا جائے، مال و دولت دی جائے۔ ہاں بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے اگر شوہر اپنی بیوی پر خرچ نہیں کرتا، اس پر دلیل بھی موجود ہے۔ حضرت غالباً ہندہ حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں اور کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا شوہر مجھے خرچ نہیں دیتا، نان و نفقہ نہیں دیتا اور مجھے پتہ ہے کہ وہ پیسے کہاں رکھتا ہے۔ فرمایا لے سکتی ہو، تمہارا حق ہے۔ تو اگر شوہر خرچ نہ بھی کرے تو عورت کو حق بنتا ہے اس کے ساتھ کیا ہے لے سکتی ہے۔ اور ایک حق میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ عورت کے ساتھ شوہر حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، محبت کے ساتھ پیش آئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا اونٹ گم ہو گیا اور میں پریشان تھی، عرب کے اندر اونٹ اس وقت مشہور ہوا کرتے تھے، تو فرماتی میں پریشانے کے عالم میں تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھر میں لے آئے اور یہ ہماری ماں ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی زوجہ محترمہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں رو رہی تھی، اب میرے آقا نے ابھی سبب نہیں پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو، میرے آقا نے وہ اپنی چادر جس کی رب قسمیں اٹھاتا ہے یا ایھا المزمل، اے مزمل کی چادر والے، یا ایھا المدثر، میرے آقا نے اس چادر کو اتارا اور اس چادر کے ساتھ حضرت صفیہ کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اب دیکھیں اگر شوہر گھر سے باہر سے واپس آئے، بیوی کسی وجہ سے پریشان ہو اور اس کا اگر یہ انداز ہو اپنی بیوی کے آنسو صاف کر لے تو محبت پیدا ہوگی کہ نہیں؟ بے شک وہ سخت مزاج کی بھی ہو لیکن شوہر یہ انداز اپنائے گا تو محبت پیدا ہو جائے گی کہ گھر باہر سے کام کاج کر کے آیا ہے پھر بھی اس کو میرا خیال ہے، میرے دکھ درد کے اندر شریک ہو رہا ہے۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں پھر حضور نے ایسی باتیں کی میٹھی، ایسی پیاری باتیں کی کہ مجھے اونٹ کی فکر بھی ختم ہو گئی کہ اونٹ گم ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسا طریقہ ہے میرے سرکار کا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں سب سے کم عمر کی جو حضور کی زوجہ محترمہ ہے ہماری ماں ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔
اور بہت سارے احکامات جو خواتین کے متعلق ہیں وہ اماں عائشہ کے ذریعے ہم تک پہنچے اور ہماری ماؤں بیٹیوں بہنوں تک پہنچے ہیں۔ تو حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں ایک دن چونکہ میں چھوٹی تھی اور لاڈ والی تھی تو بہت ساری بچیاں میرے گھر میں یعنی حضور کے گھر میں آ جاتی اور میرے ساتھ کھیلتی، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا سرکار جس وقت میں آپ کے آنے کا نہیں ہوتا تھا آپ اس وقت تشریف لے آتے اور وہ چھوٹی بچیاں میرے ساتھ کھیل رہی ہوتی تو وہ چھپ جاتی۔ اللہ اکبر! اور چھپتی کیا، جس آنکھ سے رب بھی نہیں چھپا، جس نے رب کو بھی دیکھ لیا، وہ بچیاں آپ سے کیسے اوجھل ہو جاتی؟ فرماتی وہ چھپ جاتی۔ اور حضور کا کیسا انداز تھا، کیسی محبت تھی۔ آج ہمارے گھر میں اگر ہماری بیوی کے پاس اگر کوئی عورت آ جاتی ہے تو ہمیں بھی ایک محبت والا لہجہ اپنانا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ حضور پھر کیا کرتے، بچیاں چھپ جاتی اور ایک ایک بچی کو حضور پکڑ کر حضرت عائشہ کے پاس لے کر آتے۔ فرماتے حضور یہ عائشہ یہ تمہاری سہیلی یہ جہاں چھپی تھی، یہ جہاں چھپی تھی۔ یہ انداز محبت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن میں حضور کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور حبشی بچے چھوٹے چھوٹے بچے وہ نیزہ بازی کھیل رہے تھے گھر کے سامنے، اور میرے آقا نے کیا کیا، فرمایا عائشہ ادھر آؤ۔ فرماتی میں حضور کے پاس آ گئی، حضور نے اپنی بغل مبارک میں مجھے لے لیا اور فرمایا وہ دیکھو چھوٹے بچے وہ نیزہ بازی کھیل رہے ہیں۔ فرماتی میں دیکھتی رہی اور حضور میری، حالانکہ حضور کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک وقت قیمتی ہے، صحابہ در رسول پہ منتظر کھڑے ہیں کہ حضور باہر آئیں اور ہمیں قیمتی باتیں بتائیں، لیکن حضور حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں حضور میں دیکھتی رہی، مجھے کیف آ گیا، لیکن حضور میری خاطر وہاں کھڑے رہے اور میں گیم کو دیکھتی رہی۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور اور میں آ رہے تھے تو حضور نے کہا عائشہ آج مقابلہ نہیں کرتے دوڑ کا، اکیلے ہوں گے تو، اور یہ مستند روایت ہے، تو ہم حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں دوڑ لگاتے ہیں۔ حضور کی کیا تعلیم ہے۔ اب دیکھیں آج کے دور کے اندر اگر کوئی نوجوان گھر کے اندر کام کاج کر لیتا ہے نا، وہ برتن صاف کر لیتا ہے، جھاڑو لگا دیتا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رن مرید کہتے ہیں۔ بھائی اگر تو گھر کے کام کرتا ہے، اگر تو کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ تو رن مرید ہے، تو کہتا رہے، تو کہے بھائی میں محمد مصطفیٰ کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ یار نبیوں کے سردار سے کوئی اعلیٰ شخصیت ہے، حضور نے اپنے ہاتھ کے ساتھ جھاڑو لگایا ہے، گھر کے کام کاج کیے ہیں، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیا ہے مل کر کام کیا ہے۔ یہ حضور کی سنت ہے، یہ ران مریدی نہیں ہے۔ جو یہ جملے کہتا ہے وہ دین کا مذاق اڑا رہا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کے ساتھ میں دوڑ لگا رہی ہوں، اب بیاباں ہے حضور اور میں دوڑ رہے ہیں۔ اب یہ رویہ شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ گھر کے اندر ہونا چاہیے، گھر کے اندر دوڑ لگا سکتے ہیں، جائز عمل ہے۔ فرماتی ہیں کہ چونکہ میں کمزور تھی، دبلی پتلی تھی، تو میں حضور سے آگے نکل گئی اور حضور پیچھے رہ گئے۔ فرماتے پھر ایک وقت ایسا آیا، پھر حضور میرے ساتھ ہے، فرمایا عائشہ دوڑ لگا لیتے ہیں، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ لگا لیتے ہیں، تو فرماتے ہیں اس وقت میں آگے نکل گئی تھی اور اب حضور کیا آگے نکل گئے، اور حضور نے اس بات کو یاد کیا، فرمایا یہ عائشہ اس دوڑ کا بدلہ ہے، اس وقت تم آگے نکل گئی تھی، اب میں آگے نکل گیا ہوں۔ یہ حضور کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک تھا، پیار تھا، محبت تھی۔ گرامی کے دربار میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سفر سے واپس آئے اور سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے میرے آقا نے پانی طلب کیا۔ شوہر جیسے کہ آتا ہے اور بیوی پانی پیش کرتی ہے، وہ پانی پیتا ہے، لیکن کیا انداز تھا، کیا محبت تھی تعلیم امت کے لیے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں اماں عائشہ صدیقہ پانی پیش کرتی ہیں، حضور نے اس پیالے کو اٹھایا، اور بلکہ اماں عائشہ صدیقہ پانی پی رہی تھی، حضور نے اس پیالے کو اٹھایا اور پینے لگے تو روک دیا اور فرمایا عائشہ یہ بتاؤ کہ تم نے اپنا منہ کہاں رکھا تھا۔ اب دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بیویاں بات نہیں مانتی، ہمارے ساتھ مطالبہ کرتی ہیں، جھگڑا کرتی ہیں، ذرا حضور کی سیرت کو اپنائیں۔ آپ رسماً بھی یہ جملے کہہ دیں کہ آپ نے کس برتن میں کھانا کھایا ہے، کہاں سے کھایا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہم نے یورپ کو اپنایا، ہم نے یورپ کے طریقوں پہ چلے، ہم نے حضور کی سیرت کو بھلا دیا، تو گھر کے اندر اختلافات تو ہونے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ تم بتاؤ تم نے کس جگہ پہ منہ رکھا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی یا رسول اللہ میں نے یہاں منہ رکھا تھا، تو میرے آقا نے وہیں پہ اپنے ہونٹ لگائے اور پانی نوش فرما لیا۔ اور حضرت عائشہ جب صحابیات کو صحابہ کو حدیثیں سناتی تو رویا کرتی تھی کہ میرے کتنے بخت ہیں اور کتنے میرے کیا مقدر ہیں کہ اللہ نے مجھے شوہر وہ عطا فرمایا ہے جو تمام نبیوں کا سردار شوہر ہے۔ تو گرامی قدر احباب میرے آقا کیا انداز تھا۔ یہ میاں بیوی کے حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ میرے آقا جب واپس آتے نا گھر سے باہر تو فرماتے یا حمیرہ، اماں عائشہ صدیقہ کا نام تو عائشہ ہے لیکن میرے آقا ایک لقب دیتے یا حمیرہ،
اے سرخ رنگ والی، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں خوش ہو جاتی جب مجھے حضور لقب سے پکارا کرتے تھے۔ تو حضور نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ جو محبت والا لہجہ اپنایا ہے وہ تعلیم امت کے لیے اپنایا ہے، تاکہ میرے بعد والے امتوں کے لیے مشکلات نہ بنے۔ اور ایک حق شوہر کا یہ بھی ہے، یاد رکھیے گا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آگ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اہل کو، اپنی گھر والیوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ دیکھیں اگر بیوی کھانا نہیں بناتی تو آپ اور میں ناراض ہوتے ہیں، اگر وہ چائے ہمارے لیے ٹائم پر نہیں بناتی تو آپ اور میں ناراض ہوتے ہیں، اور چائے نہیں پیتے ہم کہتے ہیں باہر سے پی لیں، باہر سے کھا لیں گے۔ لیکن اگر بیوی نماز نہ پڑھے تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ اس سے ناراض ہو جائیں، اس پر سختی کریں، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ۔ صرف اپنے لیے نہیں کہا بلکہ کہا اپنی اہل کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ۔ اس کو نماز کا کیا حکم دو، حدیث میں آتا ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کو بیان کیا ہے۔ اب فرماتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میاں گناہ گار ہوتا ہے، بیوی نیک ہوتی ہے، بیوی کی وجہ سے اللہ شوہر کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ بعض اوقات بیوی گناہ گار ہوتی ہے، شوہر نیک ہوتا ہے، تو پھر اللہ اس بیوی شوہر کی وجہ سے بیوی کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو شوہر کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنی بیوی کو جگائے نماز کے لیے، جس طرح کھانا کے لیے ہم اس پر پابندی کرتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، روٹی کے لیے ناراض ہو جاتے ہیں، تو کم از کم ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم نماز کے لیے بھی اس پر سختی کریں۔ اگر نہ مانے تو اس سے الگ ہو جائیں، اگر پھر بھی نہ مانے تو اس سے مزید سختی کریں، ایک دن کیا ہوگا وہ آپ کی بات کو مان لے گی۔ تو یہ شوہر کے بیوی پر کیا حقوق ہیں، یہ آج کا یہ ٹاپک تھا، یہ عنوان تھا، یہ موضوع تھا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری مسئلہ سمجھ لیں، میاں بیوی کے حقوق کی بات ہے، بعض اوقات طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، تو یاد رکھیے گا جو طریقہ ہمیں اسلام نے دیا ہے اس کو اپنانا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے تم ایک طلاق دو، یعنی وہ ایام جو عورت کو جس انجام کے اندر خون نہیں آتا، حیض نہیں آتا، باقی کے دنوں میں ایک طلاق دو، اور پھر اگر دینی بھی ہے نہیں بنتی تو پھر دوسرا مہینہ جب آئے طہر کے ایام پھر دو، پھر بھی نہیں بنتی تو پھر تیسرا مہینہ آئے طہر کے ایام تو اس وقت کا طلاق دو۔ اب دیکھیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا، دین سے ناواقف ہیں، علماء کے ساتھ ہمارا تعلق کم ہے، علماء کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کم ہے، ہم ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے جاتے ہیں اور پھر علماء کے پاس دوڑتے ہیں اب کیا کیا جائے۔ تو یاد رکھیے گا دین کی آگاہی ضروری ہے۔ طلاق دینے کا جو سنت طریقہ ہے وہ کیا؟ ایک طلاق دے، کیونکہ جب بندہ ایک طلاق دے گا، 1 مہینہ انتظار کرے گا، اپنی بیوی سے جدا رہے گا، تو اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی کہ بیوی بچوں سے جدا رہنا کتنا مشکل ہے۔ یہ اسلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، اگر اسلام کے طریقے کے مطابق چلیں گے تو آسانیاں پیدا ہوگی۔ اگر اسلام کو چھوڑ دیں گے، یک وقت غصے میں 3 طلاقیں دیں گے، پھر کہیں گے جی غصہ تھا، کیا ہے میں غصے میں تھا، تو یاد رکھیے گا طلاق غصے میں بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اسلام پہ طریقے پہ چلیں گے تو آسانیاں پیدا ہوگی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا یا